اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، ماتمداران سید الشہداء، جن لوگوں نے ان 10 دنوں تک عزاداری سید الشہداء میں ذکر مولا کو اپنے لیے زندگی کا سب سے بڑا حصہ اور زندگی کی سب سے بڑی عبادت بنایا، جنہوں نے اپنے مولا جناب قاسم، جناب اون محمد، جناب علی اکبر اور جناب عباس کی راتوں میں دل بھر کے ماتم کیا اور جی بھر کے گریہ کیا، جنہوں نے امام حسین کو یاد کیا، مولا علی اصغر کو یاد کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے جی بھر کے گریہ کیا۔ اب گریہ کرنے کا وقت ہے اس شام کے لیے جس شام کو شام غریباں کہتے ہیں، جس شام کو شام یتیمہ کہتے ہیں، جس شام کو شام بے کسا کہتے ہیں۔ بس تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ اور ایک ایک روایتوں کے نزدیک کر کے اس شام کے قریب پہنچتے ہیں جہاں آنے والی بی بی کو جناب زینب کہتی ہیں، بھابھی اگر آپ مدینے میں آئے ہوتی تو ہم اہل بیت آپ کو دکھاتے کہ ہماری مہمان نوازی کیا۔ حر کی زوجہ، حر کی بیوہ وہ لے کے آئی ہے جس کے لیے روایت کے جملے ہیں، بھنا ہوا گندم، ابلا ہوا چنا، ان سب چیزوں کو آپ کے ساتھ پانی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی کی روایت اور ان کا جملہ نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں جیسے ہی جناب زینب کے پاس پانی آیا، آپ نے جناب سکینہ کی خدمت میں پیش کیا، لاڈلی پہلے تم پانی پی لو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو سلام کرتے ہیں۔ بولو شہادت حسین کے بعد کیفیت کچھ یوں تھی کہ لوگ دلاسے اور تسلی کو آتے مگر کوئی دلاسا دینے نہیں آیا، کوئی تسلی دینے نہیں آیا۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بچیوں کو تماچے مارے گئے۔ 4 سال کی ایک سیدانی زمین کربلا پر خیام کے باہر جلے ہوئے خیمے کے باہر نکل کے کسی شخص سے سوال کرتی ہے، مجھے بس اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، یہ بتا اگر میں نجف کا راستہ بتا دوں گا تو کیا کرے گی؟ تجھے معلوم نہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے دادا کا مقام ہے، میں اپنے دادا سے کہوں گی اے میرے دادا علی ابن ابی طالب اسے راستہ بتانے کی جزا دے دے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ خیمے جلا دیے گئے۔ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت شام غریبہ میں دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جن لاشوں کو حسین نے خیمے میں لا کے رکھا تھا وہ لاشیں زیر آسمان آ گئے۔ ظالموں نے یہ کیا کہ گردنیں کاٹنا شروع کر دیں۔ ارے میں کیسے الفاظ ادا کروں؟ لیلا کے سامنے علی اکبر کی گردن کاٹی گئی، زینب کے سامنے اون محمد کی گردن کاٹی گئی، حائر قاسم کی گردن فروا کے سامنے کاٹی گئی۔ وہ شہداء جن کی گردنیں جدا نہیں ہوئی تھی ان کی گردنیں ان کے وارثوں کے سامنے جدا کی گئیں۔ کربلا کی مظلومیت اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ کسی ماں کے سامنے، آج بھی ہندوستان یا دنیا کے کسی ملک میں کسی ماں کے سامنے اس کے دنیا سے گئے ہوئے، گزرے ہوئے، انتقال کیے ہوئے بچے کی کسی مربوط اور
اس کی مربوط چیز کو اس کے سامنے نہیں رکھتے، یا کرتا ہوا یا کوئی بھی چیز جسے دیکھ کے ماں کو اس کے بچے کی یاد آ جائے وہ اس کی نظروں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ مگر ہائے رے رباب کیا کرے، جدھر نگاہ کرتی ہے اصغر کی امانتیں دکھائی دیتی ہیں۔ 11 محرم کی صبح کو خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے، رباب کے سامنے علی اصغر کا سر تھا مگر نو کے نیزہ پہ دائنے دیکھے تو حسین کا سر، بائیں دیکھے تو علی اصغر کا سر۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو شام غریبہ آ گئی، وہ لو سید سجاد سے جناب زینب فرماتی ہیں سکینہ کو کہہ دے کہ وہ 2 گھونٹ پانی پی لے۔ جناب سید سجاد فرماتے بہن ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ سید سجاد کے کہنے سے جناب سکینہ فرماتی ہیں جی بھیا دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے، بھیا حوض کوثر دکھ رہا ہے، جام کوثر لے کے دادا علی کھڑے ہیں، بابا موجود ہیں، چچا موجود ہیں، بھیا علی اکبر موجود ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا کہہ رہے ہیں لو چچا عباس آپ لے لو، چچا عباس کہہ رہے ہیں بھیا علی اکبر سے آپ لے لو، علی اکبر قاسم کو، اور قاسم انو محمد کو، انو محمد علی اصغر کو۔ سجاد رو کے فرماتے سکینہ بتا تو صحیح تیرا اصغر کیا کہہ رہا ہے۔ رو کے فرماتی ہیں بھیا میرا اصغر کہہ رہا ہے دادا جب تک سکینہ نے زمین پہ پانی نہیں پیا میں جام کوثر نہیں لوں گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہم 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ روئیں گے، رو کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، مگر وہ بی بی کیا کرے جو باپ کی گودیوں میں رہا کرتی تھی اب پیدل چلے گی، جو باپ کے کندھے پہ رہا کرتی تھی وہ پاگل اونٹ پہ باندھی جائے گی، اور ایسے پاگل اونٹ پہ باندھی جائے گی جو 3 دن کا سفر 1 دن میں طے کرتا ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو کربلا میں وہ منظر بھی آ گیا جب 2 بہنوں نے طے کیا کہ بچوں کو شمار کیا جائے۔ بچوں کو شمار کرتے وقت یہ دیکھا گیا کہ 2 بچے کم ہیں، دونوں مقتل کی طرف نکلی۔ جناب زینب فرماتی ہیں ایک سرحد پہ ام کلثوم یہیں رہو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ زینب آگے بڑھتی رہیں، پوچھتی رہیں، شہیدوں کا ذکر کرتی رہیں، نام لیتی رہیں، نشیب کے قریب پہنچی اس سے پہلے کہ زینب کچھ بولتی آواز آئی، زینب میری سکینہ میرے پاس ہے دھیرے بول۔ قریب پہنچی، بچی کو اپنی گود میں لیا، لاڈلی یہ بتا لاشوں کو 2 ہی حالتوں میں پہچانا جاتا ہے، یا جسم پہ لباس موجود ہو یا بدن پہ سر موجود ہو۔ اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ فرمانے لگی پوپی اماں بابا بابا کہتے کہتے جب اس منزل سے گزری آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، میرے سکینہ میرے قریب آ، میرے سکینہ میرے قریب آ۔ جزاکم اللہ، رات کا پیر بڑھتا رہا، الحافظ والحفیظ کبھی زینب بلند کرتی، کبھی ام کلثوم بلند کرتی۔ دیکھا سامنے ایک گھوڑے سوار ہے، زینب اپنے مقام پہ کھڑی ہو کے فرماتی ہیں آگے نہ بڑھنا کہ ہم اہل بیت کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، بڑھنے والا بڑھتا جا رہا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں میں عباس کی بہن ہوں، آگے نہ بڑھنا، بڑھنے والا بڑھ رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم میں علی کی بیٹی ہوں۔ فَكَشَفَ النِّقَابَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زینب کی آنکھوں نے دیکھا میرا بابا میرے سامنے ہے۔ بس آخری روایت اور مجلس تمام ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ زینب اپنے بابا سے لپٹ جاتی، بابا جب بھیا مارا گیا تب آئے، جب غازی کے شانے کٹ گئے تب آئے، جب اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل حسین نے نکالا تب آئے، اے بابا سب شہید ہو گئے اب آئے، مگر
تاریخ یہ کہتی ہے زمین پہ بیٹھ کے زینب کچھ ڈھونڈنے لگی. علی سوال کرتے لال کیا دیکھ رہی ہو؟ بابا خاک تلاش کر رہی ہوں کہ سر پہ ڈالوں. بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ بابا کبھی ننگے سر تیرے سامنے نہیں آئی. ہائے رے غیرت زینب جو باپ کے سامنے کبھی بے چادر نہ آئی ہو. سوچو وہ کوفے کیسے گئی ہوگی، وہ شام کے راستوں میں کیسے گزری ہوگی، وہ شرابیوں کے دربار میں کیسے